یا معاذ اللہ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں ہم تو دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے. بھائی بات یہ ہے کہ آپ کیوں تھک گئے؟ آپ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کا حق نہیں ہے؟ یہ محض اس کے فضل سے آپ کو عطا ہوگا. تو اس کا فضل مانگنے کے لیے آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ مانگ مانگ کے تھک گئے؟ آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ جو آپ مانگ رہے ہیں یہ بھی اس کی توفیق سے مانگ رہے ہیں؟ اگر آپ کے ہاتھ اس کے بارگاہ میں نہ اٹھ سکیں اور آپ کی زبان نہ چل سکے تو آپ کیا مانگیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ زبان اور یہ ہاتھ یہ اسی کی نعمت ہیں جو آپ کے پاس ہیں. تو اس کی بارگاہ میں عجز کرتے ہوئے شرمندگی نہیں ہونی چاہیے. آپ سوچئے کہ کسی کام کے لیے ہم کو اپلیکیشن دیتے ہیں، باوجود تمام تر قوت کے استعمال کے اس میں اگر 6 مہینے سال بھی لگ جائے تو ہم انتظار کرتے ہیں، شکوہ نہیں کرتے، اور دیر سے بھی کام ہو تو ہم خوش ہوتے ہیں. اور اللہ کی بارگاہ میں شکایات کی حالت یہ ہے ہماری کہ ہم شکوہ کرتے ہوئے نہیں تھکتے. آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ شکوے کی طرف ہمیں شیطان آمادہ کر رہا ہے اور دعا مانگنے سے بھی وہی روک رہا ہے؟ تو آپ عبادت کا عزم کر کے شیطان کو پریشان کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے سے کبھی تنگ نہ ہو اور کبھی غافل نہ ہو. وجہ یہ ہے کہ اس کی بارگاہ سے اگر آپ نا امید ہوگا تو پھر کوئی اور ایسا نہیں ہے جو آپ کی دعاؤں کو سن سکے اور آپ کے مطالبات پورے کر سکے. جن حضرات سے ہم دعائیں کراتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ کے بے شک مقبول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے دعائیں اللہ ہمارے حق میں قبول بھی فرماتا ہے، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن ان کی دعا سے بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے. ظاہر بات ہے کہ ان حضرات نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم دے رہے ہیں. یہ جو اکثر و بیشتر لوگوں پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ ان سے مانگتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو وہ دے رہے ہیں، یہ غلط بات ہے. نہ ایسا کوئی سمجھتا ہے کہ ان سے مانگ رہا ہے اور نہ یہ کوئی سمجھتا ہے کہ وہ دے رہے ہیں. یہی سمجھا جاتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں ایک استغاثہ ہے کہ وہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں اور ان کی دعا کے نتیجے میں اللہ عطا فرما رہا ہے. اور یہ سمجھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ سمجھا جا سکتا ہے. تو اب اگر کسی کو اس کی نیت کے مطابق یا اس کی خواہش کے مطابق کوئی چیز نہ ملے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے. عام طور پر مغفرت کو دعا کا جز اسی لیے بنایا گیا کہ دعا مغفرت بھی مانگی جائے تاکہ گناہ کے نتیجے میں آنے والی مصیبت ٹل جائے. اور گناہ کے نتیجے میں جو آپ اسے کچھ بھی سمجھ لیں، عذاب سمجھ لیں، جو بھی سمجھ لیں، ایک خفیف سا عذاب جو آیا ہوا ہے وہ ٹل جائے. کیونکہ بہرحال بات یہ ہے کہ گناہ کے نتیجے میں انسانی زندگی میں ایک فساد تو بہرحال واقع ہوتا ہے، اور اس فساد کے نتیجے میں بہت سی چیزیں رکتی ہیں. کیونکہ دو ہی باتیں ہیں، اگر آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی تو آپ کا دونوں اعتبار سے امتحان ہو سکتا ہے. آپ متقی ہیں تو آپ کے تقویٰ کا امتحان، اور ہم گناہگار ہیں تو ہمارے گناہوں کی کچھ سزا تاکہ ہم سے اور چیزوں کو ہلکا کر دیا جائے. تو صلہ تو اس کا بھی ہے، یعنی مومن کو جو تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے اس کا بھی اسے اجر ملتا ہے. تو اللہ کے بارگاہ سے اجر کی امید کرتے ہوئے دعا کو جاری رکھنا چاہیے. اور دعا میں شکایت کا عنصر نہیں ہونا چاہیے. دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اگر ممکن ہو تو اللہ کے بارگاہ میں آنسو گرا کر مانگنا چاہیے. اور اگلی جو آیت کریمہ اس میں تو خیر بہت کچھ ارشاد ہے، اور اس کی طرف تو پوری طرح سے شاید آنے کا موقع نہ مل سکے،
لیکن پھر بھی اتنی بات ہے کہ اس آیت کریمہ میں نے جو اگلی آیت ہے الصابرین والصادقین، کہ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، ادب کرنے والے، اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے، اور صبح کے وقت میں دعا مانگنے والے، جو فرمایا گیا تھا کہ الذین یقولون ربنا اننا، تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جن میں یہ چار اوصاف ہیں کہ مشکل پر وہ صبر کرتے ہیں، اور اللہ کے بارگاہ میں انتہائی ادب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور سحری کے وقت، صبح کے وقت میں دعا مانگتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ صبح کے وقت میں دعا مانگنے والے، یعنی ان کی فضیلت بیان فرمائی گئی۔ ایک اور مقام پہ فرمایا گیا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ یہ مومنین وہ لوگ ہیں جو صبح کے اوقات میں دعائیں مانگتے ہیں۔ تو جو رات کا آخری پہر ہے اس کے لیے ہمیں بتایا گیا کہ وہ قبولیت دعا کے لیے بڑے افضل ترین ساعتوں میں سے ایک ساعت ہے وہ، اور لازمی بات ہے کہ ہمیں اگر عبادات میں یہ اندازہ ہو جائے کہ کون سے اوقات دعا کے لیے بہترین ہیں، تو یقینی طور پر ہم ان اوقات کو نہ جانے دیں، اور کوئی بعید نہیں کہ ہمارا مقصد حاصل ہو جائے، اور یقیناً حاصل ہوگا، اس لیے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح قبولیت دعا کے بھی اوقات مقرر ہیں، اگرچہ ہر وقت میں دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن کچھ اوقات مخصوص کیے گئے ہیں جن اوقات میں دعا ضرور مانگنی چاہیے، اور ان اوقات کا خیال وہی رکھے گا جو مستقل عبادت میں مصروف رہے گا، کیونکہ عبادت میں مصروف رہے گا تو اس وقت بھی عبادت کرے گا، اور اگر عبادت میں مصروف نہیں ہوگا تو پھر تو لازمی ہے کہ وہ ہر وقت سے غافل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔